اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مقاصد محرمہ میں نجس العین سے انتفاعات کے بارے میں تھی۔ تو مطلب جو ہے وہ اصل مطلب ختم ہو گیا اور ہم نے دو نکات کے اوپر بحث کی کہ حل الانتفاع بالنجس سے جائز ام لا، انتفاع جبکہ حدیث میں بھی آیا اور آیت سے بھی وہ ہوا کہ تمام انتفاعات حرام ہیں، اس کے باوجود ہم نے انتفاعات بہت سے جو ہے وہ نکال لیے اس میں سے کہ وہ جائز ہیں۔ تو دوسری بحث اس میں یہ تھی کہ ان مطلب نجاسات کا بیچنا حرام ہے یا حرام نہیں ہے، جیسے میتہ مردار ہے یا الیات الغنم، اس کی مثال دی تھی کہ چکی ایک زندہ جانور کی ہم نے چکی نکالی تو وہ مردہ ہو گئی، مردار میں آ گئی میتے میں، تو اس سے استفادہ کرنا جائز ہے جائز نہیں ہے، اس پہ بحث کی تھی جو عام استفادے اس سے ہٹ کے، اور اس پہ بحث کی تھی کہ اس کا بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہیں الگ الگ، حل الانتفاع بالنجس جائز ام لا، حل بیع النجس جائز ام لا۔ تو بیع النجس الگ ہے، الانتفاع بالنجس الگ ہے۔ پھر انتفاعات میں بھی کون سے انتفاعات ہیں، پھر وہ بے منزلت المعدوم ہیں یا بے منزلت المنصرف ہیں، اور یہ سب پہ بحث جو ہے وہ گزر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے بحث۔ اب ہم نے جو ہے وہ کل سے انشاءاللہ قسم ثانی پڑھنا ہے۔ ایک مطلب ہے وہ جو ہے علامہ ہلی کی جو عبارت ہے اس کا وہ مطلب رہ گیا، وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ صلوات قال فی التذکرۃ ویصح الوصیۃ بما یحل الانتفاع به من النجاسات، کل بھی معلّہ میں وزید النجس لاشعالہ تحت السماء والزبل للانتفاع باشعالہ والتسمید به وجلد المیتۃ ان سوغنا الانتفاع به والخمر المحترمۃ لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من ید الى ید بالارث وغیرہ۔ علامہ ہلی نے تذکرۃ الفقہاء میں فرمایا کہ صحیح ہے وصیت کرنا ان چیزوں سے جن چیزوں سے فائدہ اٹھانا حلال ہے، بما یحل الانتفاع به، جن چیزوں سے انتفاعات اٹھانا حلال ہے ان کی وصیت کرنا بھی صحیح ہے، وصیت صحیح ہے، حکم وصی ہے صحیح ہے۔ تو جیسے معلم کتا، تربیت یافتہ کلب المعلم، تربیت یافتہ کتا، تو وہ سندھی میں بولتے ہیں آوارہ کتے کو بولتے ہیں لوسی کتو، تو وہ آوارہ کتا نہیں ہو بلکہ یعنی کلب معلم ہو۔ تو زیت النجس، نجس تیل ہے اس کو آسمان کے نیچے جلائیں، یا کوڑا ہے اس کو للانتفاع باشعالہ، اس کو بھی جو ہے وہ آسمان کے نیچے جلائیں، وہ تسمید بھی اس سے جو ہے وہ کھاد بنائیں، اور مردار کی کھال اگر ہم نے اس سے استفادے کو جائز قرار دیا، اور خمر المحترمہ، خمر المحترمہ، محترمہ خمر یعنی محترمہ خمر کا مطلب ہے کہ وہ خمر جس کی حرمت ہو۔ تو وہ کون سی خمر ہے جس کی حرمت ہو؟ جو سرکہ بننے کے لیے جا رہی ہو۔ اب جیسے کمرہ بھرا ہوا ہے پورا، کریٹ کے کریٹ شراب کے جو ہے وہ بھرے ہوئے، تو شریعت کی نظر میں نہ یہ محترم ہے نہ اس کی جو ہے وہ مالیت ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا ایک حق اختصاص ہے۔ ہاں اگر آپ کافر کی نسبت سے کہیں تو مالیت ہو جائے گی، کیونکہ میں کافر کو بیچ سکتا ہوں، تو کافر کی نسبت سے جو ہے وہ مالیت ہو جائے گی، لیکن اگر صرف مسلمان کی نسبت سے تو حق اختصاص ہی ہوگا۔ تو اب کیا کریں؟ تو یہ جو شراب کے کریٹ ہیں، یہ میں نے نیت کر لی کہ یہ اب اس سے سرکہ بنانا ہے، تو سرکہ بننے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، اور اتنے میں جو ہے وہ میری موت کے آثار ظاہر ہو گئے، میری موت کے آثار جو ہے اتنے میں ظاہر ہو گئے، میں مرنے کے قریب ہو گیا، تو میں کیا کروں گا؟ وصیت کروں گا اپنے بیٹے کو کہ یہ میرے بعد جو ہے وہ تم اس کے جو ہے وہ مالک ہو۔ تو وصیت کرنا یہاں پہ صحیح ہے،
خمر محترمہ کے بارے میں، لثبوت الاختصاص فیہا، کیونکہ ابھی تک تو سرقہ نہیں بنا، اس لیے اس میں حق اختصاص ہے، وانتقالها من ید الی ید بالارث وغیرہ، اور یہ ٹرانسفر ہو جائے گی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ارث کے ذریعے سے، جیسے باپ حق اختصاص رکھتا تھا تو اس کے مرنے کے بعد بیٹے کو وہ حق اختصاص جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا۔ وَالظَّاهِرَ أَنَّ مُرَادَهُ بِغَيْرِ الْإِرْثِ الصُّلْحُ النَّاقِلُ، مراد ان کی جو ہے وہ غیر ارث سے جو ان کی مراد ہے، یہ کیا کرتے تھے؟ دقت کرتے تھے۔ ہم لوگ ایسے ہی گزر جاتے ہیں، یہ جو بزرگان تھے یہ نہیں گزرتے تھے۔ اب انہوں نے علامہ کی عبارت میں کیا ہے، وہ علامہ کی عبارت ہے کہ انتقال ہوا من ید الی ید بالارث وغیرہ، منتقل ہوتا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ارث سے اور غیر ارث سے۔ تو ارث سے منتقل ہوتا ہے تو سمجھ میں آ گیا، غیر ارث سے کیسے منتقل ہوتا ہے؟ اب شیخ اس پہ دقت کر رہے ہیں۔ وَالظَّاهِرَ أَنَّ مُرَادَهُ بِغَيْرِ الْإِرْثِ الصُّلْحُ النَّاقِلُ، کہہ رہے ہیں غیر ارث سے ان کی مراد جو ہے وہ مصالحت جو ہوتی ہے، آپس میں جیسے مصالحت کر لی، اب بیچ تو سکتے نہیں ہیں، اس شراب کے کریٹ بھرے ہوئے بیچ نہیں سکتے اس کو، تو کیا ہے اس میں؟ کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ حق اختصاص ہے، تو یہ صلح کر لیں گے، مصالحت کر لیں گے، ہاں بھی ٹھیک ہے میں اس پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اتنے پیسے جو ہے وہ تم مجھے دے دو تو میں اس پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، جو حق اختصاص میں رکھتا تھا وہ میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن اتنے پیسے آپ مجھے دے دے۔ وَأَمَّا الْيَدُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ إِرَازِ الْيَدِ الْأُولَى فَلَيْسَ انتقالاً، کہہ رہے ہیں جو بعد میں جو اس کا حق اختصاص جس نے لے لیا تو وہ ید حادثہ ہو گیا، یعنی نیا ہاتھ جو آ گیا اس کے اوپر، بعد اِراز الید الاولی، اس سے بات کہ پرانے ہاتھ نے ہاتھ اٹھا لیا، پرانے شخص نے اپنا قبضہ اس کے اوپر سے چھوڑ دیا، فلیس انتقالا، تو انتقال نہیں ہے۔ تو ان کی عبارت کیا تھی؟ وہ انتقالها من ید الی ید بالارث وغیرہ، ایک چیز پہ غور کرتے تھے، کہا علامہ کی عبارت میں ہے کہ منتقل ہو جائے گا، تو کہہ رہے منتقل نہیں ہوگا، منتقل ارث میں منتقلی سمجھ میں آتی ہے کہ باپ سے بیٹے کو منتقل ہو جائے گا، لیکن مصالحت میں منتقلی نہیں سمجھ میں آتی۔ لیکن الانصاف ان الحکم مشکل، اس کے بارے میں حکم کرنا کہ یہ منتقل ہو جائے گا یا یہ اس کو مل جائے گا یا وہ پیسہ دے دے اس کے بعد حق اختصاص چھوڑ دے، یہ سب صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ مجھے جو ہے وہ ہمیں یہ اس میں اشکال نظر آ رہا ہے۔ نعم، کہہ رہے ہیں نعم، اب شیخ جو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالتے ہیں۔ لو بذل مالا علی ان یرفع یدہ عنہا لیہوزہ الباذل کان حسنا، لیہوزہ یعنی حیازت سے، کہہ رہے ہیں کہ اگر مال کو بذل کرے، پیسہ خرچ کرے کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، یعنی اگر وہ پیسہ خرچ کرے، لو بذل مالا، یہ نہیں پیسہ کرے، وہ پیسہ خرچ کرے، وہ بذل مال کرے، اس کو پیسہ دے کہ یہ ہاتھ اٹھا لے، علی یرفع یدہ عنہا، اور وہ اس کو حیازت کر لے، وہ لے لے۔ جیسے مثال کے طور پر انڈین ویزے کی لائن ہے، اب یہ ساری رات یہ سویا، صبح جب لائن آگے چلی تو اس نے اپنا حق جو کسی اور کو بیچ دیا، یعنی پیسے لے لیے اس سے اور کہا کہ تم میری لائن میں میری جگہ لگ جاؤ، لیہوزہ الباذل کان حسنا، تو یہ حسن ہو جائے گا۔ اب یہ بیچنے کے معنی میں نہیں، مطلب وہ بس سمجھ لیں مصالحت ہو رہی ہے۔ کما یبذل الرجل المال علی ان یرفع الید اما فی تصرفہ من الامکنۃ المشترکۃ کمکانہ من المسجد والمدرسۃ والسوق، کہہ رہے ہیں جیسے کہ بذل کرتا ہے کوئی انسان مال کو کہ رفع ید ہو جائے جو دوسرے کے تصرف میں ہے، مکانات مشترکہ مکانات، جیسے اس کی جو جگہ ہے مسجد میں، یا جو اس کی جگہ ہے مدرسے میں، یا جو اس کی جگہ ہے بازار میں، وہ کوئی دوسرا لے لے، یعنی وہ میں لے لوں اور میں اس کے بدلے میں بذل مال کروں۔
وذکر بعض الاساتین بعد اثبات حق الاختصاص ان دفع شیء من المال لافتقاقه یشک فی دخولہ تحت الاکتساب المحظور فیبقى على صالۃ الجواز. بعض اساتین نے یہ ذکر کیا اس کے بعد کہ انہوں نے حق کے اختصاص کو ثابت کیا، اگر یہ کچھ پیسہ شیء من المال دے دے تاکہ یہ جو ہے وہ اپنا حق اختصاص چھوڑ دے، تو کہا کہ اس میں شک ہو رہا ہے ہمیں کہ یہ اکتساب محظور میں، اکتساب محرم میں یہ داخل ہو رہا ہے. یہ صورتحال جو یہ فرد ہے یہ اکتساب ہے، کیونکہ مسجد میں یہ اپنی جگہ کسی کو دے، اس کے بدلے میں وہ پیسے دے، یہ صحیح نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں شک جہاں پر ہو وہاں پہ اصالت جواز وہیں پہ چلتی ہے جہاں پہ شک ہوتا ہے. فیبقى على اصالت الجواز. حرمت ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، خالی شک کی بنیاد پر آپ حرمت کو ثابت نہیں کر سکتے. ثم انه یشترط فی الاختصاص بالحیازۃ قصد الحائز للانتفاع. آ گیا نا، دیکھیں ثم آ گیا، یعنی اصل مطلب جو ہے وہ اب ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ ایک نیا مطلب ہے. اور وہ نیا مطلب کیا ہے؟ وہ نیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حق اختصاص حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے قصد سے حیازت کرنا پڑے گا. قصد سے حیازت کے بعد ہی وہ حق اختصاص اسے مل سکے گا، اس سے پہلے نہیں مل سکتا. ثم انه یشترط فی الاختصاص بالحیازۃ قصد الحائز للانتفاع ولذا ذکروا انه لو علم کون حیازت الشخص للماء والکلى لمجرد العبث لم يحصل له حق. اس لیے اگر جان لے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس پانی کی حیازت حاصل کر رہا ہے، مثال کے طور پر پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو گٹر ہوتے تھے، گٹر تو ہوتے نہیں تھے، تو وہ کیا کرتے تھے نجاستوں کے لیے وہ ایک کنویں کھودتے تھے. اب وہ کنواں جب کھودتے تھے پھر کنواں بھر جاتا تھا، تو جب کنواں بھر جاتا تھا تو اسے خالی کرتے تھے. تو وہ جو پانی خالی کیا، اب یہ شخص جو وہ قصد کرے پہلے کہ میں اس کنویں کے گندے نجس پانی کو لے رہا ہوں، حق اختصاص اس کا لے رہا ہوں تاکہ اسے کھیتوں میں سپلائی کر دوں. اگر یہ قصد نہیں کرے گا، صرف کھیل کود کے لیے یا ڈرامہ بازی کے لیے یہ جو ہے وہ اس پانی کو لے رہا ہے، اس کی ملکیت یا حق اختصاص لے رہا ہے، تو نہیں لے سکتا. یہ کہتے ذکروا لو علما کونو حیازت شخص للماء، یہ گندا پانی اس کی حیازت کے لیے، والکلا اسی طرح سے جو ہے وہ یعنی جو گندگی ہے، نجاست ہے، اس کی یہ اگر ملکیت حق اختصاص لے رہا ہے لمجرد العبث، کھیل کود کے لیے، ڈرامہ بازی کے لیے، لم یحصل له حق. وحینئذ فیشکل الامر فیما تعارف فی بعض البلاد من جمع العذرات حتی اذا صارت من الکثرت بحیث ينتفع بها فی البساتین والزر بذل له مال فاخذت منه. کہہ رہے ہیں اسی لیے امر مشکل ہے جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو نجاستیں ہیں یعنی فضلے اس کو جمع کرتے ہیں، اور جیسے وہ گھوڑے کے فضلے کو جمع کرتے ہیں یہاں تک کہ اتنا ہو جائے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے کھیتوں میں اور باغات میں. بساتین باغات اور زر یعنی کھیت. بذل له مال اس کے بدلے میں دیا جاتا ہے اور وہ لے لیا جاتا ہے. فإن الظاہر بل المقطوع أنه لم يحزها للانتفاع بها. ظاہر بلکہ یقینی یہ ہے کہ اس نے نہیں لیا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے. وإنما هذا لأخذ المال عليها. اس نے جو اس کو عکس کیا ہے، حیازت جو اس کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ اس پہ اس سے پیسہ مل جائے. اس نے کسی فائدے کے قصد کی نیت سے نہیں لیا بلکہ اس لیے لیا ہے کہ اس سے پیسہ مل جائے، بیچ دے اور اس سے پیسہ مل جائے. ومن المعلوم ان الا المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاع فی المقام. اب یہاں پہ جو ہے وہ عبارت اگر آپ تھوڑی سی دقت کریں، کہہ رہے ہیں کہ جو
مال حلال ہوگا، یہ فرع ہے کس کی؟ یہ متوقف ہے کس کے اوپر؟ حق اختصاص کے اوپر۔ مال اس وقت حلال ہوگا جب بیچنے والے کا حق اختصاص ثابت ہو۔ صحیح۔ اچھا، بیچنے والے کا حق اختصاص متوقف ہے قصد کے اوپر، قصد انتفاع کے اوپر، اور قصد انتفاع منتفی ہے، تو مال بھی لینا جو ہے وہ کیا ہے؟ منتفی ہے۔ مال دینا اس کو جو ہے وہ، اور اس کے لیے لینا منتفی ہے۔ لکھ لیں اس عبارت کو جو ہے، یہ عبارت جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہے شیخ نے، تو لکھے مال کی حلیت، مال کی حلیت حائز لکھ لیں، حائز کے لیے، یعنی جس نے حیازت کی ہے اس کے لیے، حائز کے لیے بریکٹ میں کر لیں، اسے بعد میں لکھا ہے تو بریکٹ کر لیں اس کو، حائز کے لیے۔ ہاں، مال کی حلیت حائز کے لیے اس وقت ہے جب حق حیازت ثابت ہو، حق اختصاص یا حق حیازت ثابت ہو، جب حق حیازت ثابت ہو، اور حق حیازت متوقف ہے قصد انتفاع پر، حق حیازت متوقف ہے قصد انتفاع پر، حق حیازت متوقف ہے قصد انتفاع پر، اور قصد انتفاع یہاں پر منفی ہے، یعنی موجود نہیں ہے، اور قصد انتفاع منفی ہے، پس مال اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال یہ ایک شخص، ایک ٹھیکیدار گھر بناتا ہے کس لیے؟ کہتے ہیں کہ میں اس میں خود بیٹھوں گا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا، جائز نہیں ہے، اوپر جائز نہیں، مال لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی شیخ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ انسان گھر بناتا ہے کہ میں بیچ دوں آگے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اس کے رہنے کا تو اس کا دوپل کا ہی بنائے گا، اور ایک دفعہ گھر بناتا ہے کیا کہ میں نے خود رہنا ہے، اور وہ رہتا بھی ہے، پھر کوئی ضرورت پڑ گئی اس نے بیچ دیا، ہے نا۔ تو اب مثال کے طور پر دونوں گھروں کی نوعیت میں بھی فرق ہوگا، تو یہ تو ملکیت کے بارے میں نے تقریب کے لیے مثال دی۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حق حیازت اسے کب حاصل ہوگا؟ جب وہ قصد انتفاع کرے۔ اس کے پاس قصد انتفاع تھا ہی نہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کی حق اختصاص لے رہا ہوں تاکہ اس پہ پیسے پکڑ سکوں، مجھے نجاستوں کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے، میں نے اس لیے لی کہ پیسے پکڑ سکوں، تو اس کا مطلب یہ قصد انتفاع نہیں رکھتا۔ تو قصد انتفاع جب نہیں رکھتا تو پھر جو ہے وہ حق اختصاص ثابت نہیں ہوگا، حیازت ثابت نہیں ہوگی۔ جب حیازت ثابت نہیں ہوگی تو مال نہیں لے سکتا، پس مال لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھیں اب عبارت دیکھ لیں، پھر جو ہے وہ اس کو ختم کریں، اور پھر کل سے انشاءاللہ قسم ثانی من المقاصد المحرمہ جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے۔ لو علما، یہاں سے نا ومن المعلوم ان حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف علی قصد الانتفاع المعلوم انتفاع فی المقام، معلوم ہے کہ یہ منتفی ہے قصد انتفاع، مگر آپ کہیں کہ پیسے لینا بھی جو ہے وہ انتفاعات میں سے ہے۔ وَكَذَا لَوْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ غَيْرِ الْقَصْدِ الْانْتِفَاعِ مِنْهَا بِالسُّكْنَةِ، اگر اس نے سبقت کی، کسی جگہ پہ وہ بیٹھ گیا، کوئی مکان اس نے لے لیا بغیر قصد انتفاع کے کہ میں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، تو وہ پھر حق اختصاص نہیں رکھے گا۔ جیسے بیابان میں جا کے بیٹھ گیا تو کہ یہاں میں رہوں گا، تو اس کی حیازت ثابت ہو جائے گی، ملکیت بھی ثابت ہو جائے گی۔ اگر ملکیت نہیں ہو سکے گی تو حیازت ثابت ہو جائے گی، وہاں تو ملکیت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ نام لو جمع فی مکان ہی المملوک فبذل له المال علی ان یتصرف فی ذلک المکان، کہہ رہے کہ ہاں اگر وہ جمع کرے اس کو اپنے مکان میں، جمع ہا کی ضمیر کس پہ پلٹے گی؟
وہ یعنی نجاسات کو اگر جمع کرے اپنے گوڈاؤن میں، اپنے ذاتی مکان میں، مسجد میں یا مدرسے میں یا عمومی یا پارک میں یا خالی پلاٹ میں نہیں جمع کرے، اپنے ذاتی گوڈاؤن میں جمع کرے، فَبُذِلَ لَهُ الْمَالِ، وہاں پہ مال اس کو دیا جائے کہ وہ اس مکان میں تصرف کر سکے، وہ شخص اس مکان میں تصرف کر سکے، بالدخول کہ یہاں پہ آئے، لِأَخْذِهَا، اور ان تمام چیزوں کو جو مورد استفادہ ہیں اس کے لیے ان کو اٹھا کے لے جائے نجاسات، تو کانا حسناً، یہ بات اچھی ہو جائے گی۔ کما انہ لو قلنا بکفایت مجرد قصد الحیازہ، اسی طرح سے اگر ہم نے یہ کہا کہ صرف قصد حیازت جو ہے وہ کافی ہے، یعنی اس کا یہ ہو کہ اس کو پکڑ لے، پکڑنے کے بعد بھلے سے بعد میں چھوڑ دے، لیکن ابھی اس کا پکڑنے کا دل چاہ رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر مچھلی سمندر میں چل رہی ہے، اسے کہا میں پکڑ لوں، بھلے سے کھائے نہیں کھائے، بعد میں چھوڑ دے، واپس دے دے، کسی کو دے دے، لیکن ابھی اس کا قصد حیازت کا قصد ہے تو یہ کافی ہے۔ لو قلنا بکفایت مجرد قصد الحیازت فی الاختصاص، حق اختصاص ثابت ہونے کے لیے مجرد قصد حیازت کافی ہے، قصد انتفاع ضروری نہیں ہے، قصد انتفاع لازم نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَقْصُدِ الْإِنْتِفَاعَ بِعَيْنِهِ، قصد انتفاع نہیں کیا، صرف قصد حیازت کر لے تو کافی ہے حق اختصاص کے لیے۔ اگر ہم نے یہ بات کہی وَقُلْنَا بِجَوَازِ الْمُعَاوَضَةِ عَلَى حَقِّ الْاخْتِصَاصِ، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ حق اختصاص کے اوپر قائد اعظم رد و بدل ہو سکتے ہیں، حق اختصاص کے اوپر پیسہ رد و بدل ہو سکتا ہے، کانا اصل تو کام آسان ہو جائے گا اور وہ مال جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ خلاصہ شیخ نے جو ہے وہ اس کی حلیت کے لیے راستہ نکال لیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔